فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے افعال عاملہ یعنی فعل کے عمل کو پڑھا اور یہ بات بھی سمجھی کہ کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو عمل نہ کرتا ہو۔ پھر فعل کا کیا عمل ہے اس کے بارے میں بھی سمجھا کہ فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، فاعل کے علاوہ 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، لیکن اگر وہ متعدی ہو تو 7 اسموں کے ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ اب جس پر فعل عمل کرتا ہے ان چیزوں کو بھی ایک ایک کر کے سمجھے۔ نمبر 1، فاعل۔ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اب یہ فاعل کیا چیز ہے؟ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی اس اسم کی طرف اسناد کی گئی ہو، نسبت کی گئی ہو، اس طور پر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ سب سے پہلی بات فاعل اسم ہے، دوسری بات اس اسم سے پہلے یا فعل ہوگا، یہ تو واضح ہے، یا شبہ فعل ہوگا۔ شبہ فعل سے کیا مراد ہے؟ شبہ فعل سے مراد اس میں فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ ہیں۔ تو اسم سے پہلے فعل یا شبہ فعل، پھر تیسری بات اس فعل یا شبہ فعل کی اسم کی طرف نسبت۔ سمجھ میں آنا؟ اس فعل یا شبہ فعل کی اس اسم کی طرف نسبت، لیکن وہ نسبت ایسے انداز میں ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ قائم ہونے کا مطلب کہ اس فعل کو کرنے والا وہی اسم ہو۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب اس مثال میں زید یہ فاعل ہے کیونکہ یہ اسم ہے، اور اس سے پہلے ضرب فعل ہے، اس فعل کی اس اسم کی طرف نسبت ہے ایسے انداز میں کہ ضرب والا فعل زید کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس فعل کو کرنے والا زید ہے۔ ترجمہ زید نے مارا، تو مارنے والا زید ہے۔ دوسری چیز جس کو فعل معروف نصب دیتا ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ اب مفعول مطلق کیا چیز ہے؟ تو مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو کسی فعل یا شبہ فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو۔ اگر کہیں آپ کو مصدر نظر آئے اور اس مصدر سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو، اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ جیسے ضربت ضربا، میں نے مارا، مارنا یعنی میں نے خوب مارا۔ اب اس مثال میں ضربن یہ مصدر ہے اور اپنے سے پہلے فعل کے معنی میں ہے، لہذا یہ ضربن مفعول مطلق ہوگا۔ اسی طرح قمت قیاما، یہ قیامن مصدر ہے اور اپنے سے پہلے
فعل قمت کے معنی میں ہے، اس لیے قیامن کو مفعول مطلق کہیں گے۔ دوسری چیز جس کو فعل نصب دیتا ہے وہ ہے مفعول فی۔ مفعول فی یہ ظرف ہے، خواہ اس میں زمان ہو یا مکان۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ظرف زمان، دوسرے کو کہتے ہیں ظرف مکان۔ یعنی ایسا اسم جو فعل واقع ہونے کی جگہ کو بیان کرے یا فعل واقع ہونے کے وقت کو بیان کرے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ تو مفعول فی وہ اس میں زمان ہے، زمان وقت کو کہتے ہیں، یا مکان ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، یا ظرف زمان ہوگا یعنی مفعول فی فعل واقع ہونے کا وقت، یا ظرف مکان ہوگا یعنی فعل واقع ہونے کی جگہ۔ زمان کی مثال جیسے صمت، میں نے روزہ رکھا۔ اب یہ روزہ رکھنا کس وقت میں ہوا؟ تو کہا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، یعنی روزے کا وقت جمعہ کا دن ہے۔ تو یوم الجمعہ مرکب اضافی صمت کے لیے مفعول فی ہے۔ ظرف مکان کی مثال جیسے جلست عندک، میں آپ کے پاس بیٹھا۔ اب یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ وہ کون سی ہے؟ تو آگے فرمایا عندک، وہ آپ کے پاس ہے۔ یہ دوسرا اسم تھا جس کو فعل معروف نصب دیتا ہے۔ تیسرا اسم وہ مفعول معہ ہے۔ مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو ایسی واو کے بعد ذکر ہو جو واو معہ کے معنی میں ہو۔ اس واو کے بعد ذکر ہو جو واو معہ کے معنی میں ہو، اس کو مفعول معہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء البرد والجبات۔ اب اگر اس کو والجبات پڑھیں تو اس کا البرد کے اوپر عطف ہے، پھر یہ معطوف علیہ ہوں گے۔ لیکن اگر اسے آپ منصوب پڑھیں الجبات، تو پھر یہ واو معہ کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد والا اسم الجبات یہ مفعول معہ ہے۔ پھر پڑھیں گے سردی جبوں کے ساتھ آئی، اور اگر عطف پڑھیں تو پڑھیں گے سردی آئی اور جبے آئے۔ میں امید کروں گا کہ اس سبق میں فاعل، مفعول مطلق، مفعول فی اور مفعول معہ آپ احسن انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اس میں کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، وگرنہ ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جی شہید الرحمان بھائی۔ نہیں جی، جی پہلا جملہ پڑھیے گا۔ لعب حسن لعبا۔ جی ترجمہ کریں۔ حسن نے کھیلا اچھی طرح۔ حسن نے اچھی طرح کھیلا۔ ترکیب کیجیے گا اس کی۔ لعب فعل، حسن فاعل، لعبا مفعول مطلق۔ فعل آپ کو اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کیسے پتا چلا کہ یہ مفعول مطلق ہے؟ کیونکہ یہ مصدر ہے اور گزشتہ فعل کے معنی میں ہے۔ لاعباً مصدر ہے اور گزشتہ فعل کے معنی میں ہے۔